الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رفقائے محترم اور محترم خواتین، اس وقت کا موضوع ہے تربیت کے لیے قرآن مجید میں تزکیے کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور اسی معنی میں ہم تربیت کا لفظ بولتے ہیں. اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تزکیے کے معنی آپ کے سامنے بار بار آ چکے ہیں. اس میں اصلاح کا پہلو بھی ہے، یعنی کمزوریوں کو دور کرنا اور خوبیوں کو پروان چڑھانا. یہ دونوں باتیں تزکیے کے اندر ہیں. یعنی جو انسان کے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنا اور خوبیوں کو ڈیولپ کرنا، بڑھانا. یہ گویا شخصیت کے ارتقاء یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے قرآن کی. تربیت کے لفظ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. تربیت کے معنی ہیں کسی چیز کو مناسب حال و غذا فراہم کرنا اور اسے آگے بڑھانا. اب اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ زمین نرم ہو، اس کے مناسب حال ہو، اسے کھاد ملے، ہوا بھی ملے، تب وہ ایک اکھوے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھر پودا بنتا ہے. اس وقت اس کی کچھ اور ضروریات ہوتی ہیں. اسی لحاظ سے اسے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تب وہ بڑھتے 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 ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر پھل دینے لگتا ہے، بارآور ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس کی کچھ ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ ڈیولپ کرتا ہے اسی لحاظ سے ماں کے پیٹ میں اسے غذا ملتی رہتی ہے. پھر وہ دنیا میں آتا ہے، آتے ہی اس کی ضرورت کچھ اور ہو جاتی ہے. جیسے وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی ضرورت کچھ اور ہو جاتی ہے. اور بچہ جب تک چھوٹا ہے اس کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس میں ضروریات کے لحاظ سے تنوع بھی ہوتا ہے. تو اسی معنی میں تربیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ حسب حال آگے بڑھانا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک ترتیب بھی ہوتی ہے. تو تربیت اور تزکیہ اسی معنی میں ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو رب العالمین اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے کسی کو،
کسی چیز کے لیے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے فراہم کرتا ہے. اسی لیے ہم رب العالمین کہتے ہیں دنیا کی جو بھی چیز آپ دیکھیں اس میں تدریج بھی اس نے رکھی ہے اور آگے بھی بڑھایا ہے. زمین آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا تو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس لیے کہ بہرحال وہ 6 دن کیسے تھے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کا دن اور تمہارے دن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور ویسے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 6 دن ہم دن رات کے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ہی 6 دن کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں. لیکن قرآن میں کہا گیا ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہارے 50,000 سال کے برابر اس کا دن ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی سمجھنے کے لیے ہے. اور کہیں کہا گیا کہ 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارا 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. تو وہ چیزوں کو ترقی دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اور مناسب حال اس کے لیے ماحول اور غذا فراہم کرتا ہے. اسی پہلو سے اسے رب کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، اور حکم ہے کہ اس کی ثنا کی جائے، اس لیے کہ اسی کے احسانات ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. تو کہا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیت یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، اور دونوں میں ایک ہی طرح کا تصور پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تزکیہ کی اصطلاح بھی رائج ہے، اور کثرت کے ساتھ تربیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. شاید اردو میں زیادہ رائج ہے، اس لیے اسے استعمال بھی زیادہ کثرت سے کرتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بتائی گئی ہے قرآن میں کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. قرآن میں آپ کی ذمہ داریوں کا بیان مختلف الفاظ میں مختلف مواقع پر ہوا ہے. ایک ذمہ داری آپ کی تزکیے کی بھی بیان ہوئی ہے. ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے. تلاوت ایک آدمی کرتا ہے، لیکن یتلو علیہم کا معنی ہے سناتا ہے. تلاوت خود بھی کرتا ہے آدمی، لیکن قرآن میں جہاں یتلو علیہم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے سنانا، یعنی قرآن سناتا ہے، اللہ کی آیتیں سناتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلاوت آیات اور تزکیہ، تعلیم کتاب اور حکمت، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کو ضلالت سے نکالا جائے. قرآن نے کہا کہ یہ اس سے پہلے ضلالت میں تھے. تو ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ ضلالت ایک طرح کی نہیں تھی. جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اس میں ضلالت ایک طرح کی نہیں تھی. سب سے بڑی ضلالت تو ان کی عقیدے اور فکر ہی کی تھی. شرک میں مبتلا تھے، بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہو گیا تھا. مانتے تو تھے اللہ کو وہ، لیکن اللہ سے برائے نام تعلق ان کا رہ گیا تھا. اسی طرح ان کے اخلاق میں بگاڑ تھا، ان کی معاشرت میں بگاڑ تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ سیاست بھی غلط تھا. پوری زندگی کے اندر بگاڑ تھا. اسی کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کی گمراہی بہت کھلی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی گمراہی کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہو. آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کیسی ان کی معاشرت ہے، کیسا کلچر ہے، اور کس طرح کے ان کے تعلقات ہیں. تو اس چیز سے نکالنے کے لیے کہا گیا
کہ آپ ان کو ضلال مبین سے نکالتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ ان پڑھ لوگوں میں بھیجا گیا اور آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک کام جو ہے تعلیم بھی ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے یہ انسان کو بہتر انسان بنایا جاتا ہے۔ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی بہتر انسان بنے۔ آج کے دور میں اسے اس طرح کہا جاتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان بہتر شہری بنے۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ کا فرق ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں تعلیم کا مقصد یہ کہ انسان بہتر انسان بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو علم سے بے بہرا تھے، امی تھے، ان کو آپ نے تعلیم سے بہرور کیا اور ان کو گویا قرآن کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا تزکیہ بھی آپ کرتے ہیں۔ پھر ان کو یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، تلاوت کتاب کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں عام طور پر اس کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں قرآن کی جو احکام ہیں، قوانین ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں آپ کہ اللہ نے زندگی کے لیے قانون تمہیں دیا ہے۔ کتاب قانون کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کہا کہ یہ کتاب کی آپ تعلیم دیتے ہیں اور اس کی باریکیاں بھی بتاتے ہیں، اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں، اس کی فلسفی بتاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کسی، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مانتا ہے، لیکن فطری طور پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کی حکمت معلوم ہو، اس کی باریکی معلوم ہو، اس کی فلسفی معلوم ہو۔ اور علماء کی اصطلاح میں، وہ منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کی علم معلوم ہو، وجہ معلوم ہو، کیوں ہے یہ حکم۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، تب اس طرح وہ پورا کام انجام پاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تزکیے کا عمل ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تزکیے کا عمل جو ہے اہل ایمان کے درمیان ہوتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اس نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ آیت سورہ جمعہ کی بتاتی ہے کہ تزکیے کا عمل اتنا وسیع ہے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان بھی انجام پاتا ہے جو ضلال مبین میں تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو یہ بہت ہی وسیع تصور اس کا ہے، اور یہ تزکیہ یا تربیت کسی ایک پہلو سے مطلوب نہیں ہے۔ جو بھی خامی ہے اسے دور ہونا چاہیے۔ وہ خامی فکر کی بھی ہو سکتی ہے، عبادات کی بھی ہو سکتی ہے، اخلاق کی بھی ہو سکتی ہے، تعلقات کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ خامیوں کا کوئی یہ رخ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سب کی اصلاح گویا مقصود ہے۔ تربیت کا کہ آپ دیکھیں گے بہت سے طریقے تزکیے کے، تربیت کے رائج ہیں، امت کے اندر بھی رائج ہیں، اور خاص طور پر صوفیاء کرام نے اسے اپنا ہدف بھی بنایا کہ لوگوں کی اصلاح کریں گے، تربیت کریں گے۔ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک نظام شروع کیا، اس سے ظاہر ہے کہ فائدہ بھی پہنچا کچھ لوگوں کو، لیکن اس میں دو کمیاں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس کی کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔
جن اوراد و وظائف کی وہ تعلیم دیتے ہیں، جس طرح کے یعنی گویا مشقیں کراتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا. ہمارے لیے نمونہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی ہے. ان کی اس ڈھنگ سے تربیت ہوتی نظر نہیں آتی کہ کسی کو کسی خانقاہ میں بٹھایا جائے، کسی گوشے میں بٹھایا جائے، اس کی تربیت کی جائے. یہ ایک کمزوری اس سسٹم میں نظر آتی ہے. دوسری کمزوری یہ نظر آتی ہے اس میں کہ وہ زندگی کے بعض پہلوؤں کی تو اصلاح کرتے ہیں. مثال کے طور پر آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے. ہم تو اتنی کوشش کرنے کے باوجود اپنے رفقا کو نماز کا پابند نہیں بنا سکے، ان کے نماز کا پابند ہو جاتا ہے، تہجد کا پابند ہو جاتا ہے، تسبیحات کا پابند ہو جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس نظام کی ایک خوبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں کا وہ پابند بناتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم کوشش کے باوجود اپنے آپ کو پابند نہیں بنا سکے. وہ یہ اہتمام جو نماز کا ہونا چاہیے یا اللہ کے ذکر کا ہونا چاہیے، اوراد و وظائف کا ہونا چاہیے. ہم تو 2 منٹ بھی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ کہاں دیر دیر تک پڑھتے ہیں وظیفے. تو بعض چیزوں کی تو وہ تربیت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کی طرف توجہ وغیرہ، اس کے لیے کچھ مشقیں وغیرہ بھی انہوں نے تجویز کی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ بعض اور خوبیاں بھی پیدا کرتے ہیں، مثلا خدمت کا جذبہ یہ بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو اس میں کمزوری یہ ہے وہ یہ کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے وہ ایک پیغام لے کے آئے اور اسے دنیا میں پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے لیے کشمکش کی، تکلیفیں برداشت کی، اور حتیٰ کہ اس راہ میں بہت سے پیغمبروں نے، ان کے ساتھیوں نے جان تک دے دی. اس کا وہاں ذکر فکر ہی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کمزور پہلو اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو باطل کے خلاف انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرتا ہے اور جس طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے اور آدمی کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آتی. بعض اس کے خلاف مثالیں بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک عمومی بات یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے تصوف کے میدان میں ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا. وہ ایک استثنائی مثال کہہ سکتے ہیں، اس کی کچھ اور توجہ بھی کی جا سکتی ہے. آپ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کی بھی مثال دے سکتے ہیں. اسی طرح اس بات کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ مجدد الفسانی اسی لائن کے آدمی تھے، انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا. اور کسی درجے میں آپ شاہ اللہ صاحب کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں. دیکھیے یہ سب استثنائی مثالیں ہیں، لیکن بالعموم ان کے ہاں جو مجموعی طور پر جو مزاج بنتا ہے وہ باطل کے خلاف انسان کو کھڑا نہیں کرتا. یہ بھی ایک کمزوری ہے. جماعت اسلامی نے جو اس سلسلے میں کوشش کی ہے اس نے بھی اپنا ایک طریقہ رکھا ہے. اس میں پہلی بات جس کی طرف جماعت اسلامی متوجہ کرتی ہے وہ یہ کہ آدمی کوئی بھی چیز ہو پہلے یہ دیکھے کہ قرآن حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں، اسی کو اختیار کرے. صاحب علم ہے تو براہ راست جان سکتا ہے، نہیں تو بہرحال اہل علم سے معلوم بھی کر سکتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی ثبوت قرآن میں ہے، سنت میں ہے کہ صاحب کرام نے یہ کیا. یہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی وہ طریقہ جس کا ثبوت قرآن میں یا حدیث میں نہ ہو اسے ہم اختیار نہیں کر سکتے. مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کے پاس پہنچے
اور انہوں نے آپ کے معمولات معلوم کیے کہ رات میں دن میں کیا آپ کے معمولات ہیں. انہوں نے آپ کے معمولات بیان کیے. حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم ہے. یہ آپ کے جو معاملات بتائے جا رہے ہیں وہ کم ہیں, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کی توجیہ بھی انہوں نے کی کہ اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے امہات المؤمنین سے جس سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ آئے تھے, آپ کے ساتھی آئے تھے, ہم نے آپ کے معاملات کی تفصیل بتائی. تو آپس میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا, آپ کی بات عجیب معلوم ہوئی. آپ نے لوگوں کو جمع کیا. اس وقت جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اذان دی جاتی یا مسجد میں بلا لیا جاتا, تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں خطبہ دیا. اس کے بعد بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے, لیکن یاد رکھو بہت بڑی بات بتائی آپ نے. اس نے فرمایا کہ کسی نے اس میں گفتگو میں یہ کہا تھا کہ صاحب میں تو اب زندگی بھر جو ہے روزے رکھوں گا. کسی نے کہا کہ رات بھر نمازیں پڑھوں گا. کسی نے کہا کہ شادی ہی نہیں کروں گا, سارا جھنجٹ اسی سے ہے. تو آپ نے تقریر میں فرمایا الا انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. دیکھو سنو, تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے اندر ہے, اور میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن ولکنی اصلی وارقد, لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. وہ اصوم و افطر, نفل روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. وہ اتزوج النساء, میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اس کے بعد آپ نے جو الفاظ فرمائے, جو واقعہ یہ ہے کہ ہم سب کو آپ زر سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں. اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ ہے میرا طریقہ. اس طریقے کو جو چھوڑ دے گا, رغب عنہ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسند کر کے چھوڑ دے گا. ارے اس کیا ہے, تو آپ نے اسے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ اور تربیت اپنے طور